بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر بہت ساری ایسی رسموں پر اور ایسے رواجوں پر عمل شروع ہو جاتا ہے کہ جن کا اسلام سے یا تو دور دور تک تعلق نہیں ہوتا یا وہ خالصتاً بدعات کے زمرے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں حیرت اور افسوس اس بات پر بھی ہے کہ یہ اتنا دیدہ دلیری سے یہ کام کیسے کر لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پھر ان بدعات کو جواز کا جامہ پہنانے کے لیے اس پر دلائل بھی گھڑے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس طریقے سے دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوں کہ یہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ کام تو بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ہم نے تو نہیں شروع کیا۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی اور انہوں نے کہا کہ جی اس ویڈیو کے اندر ایک مولوی صاحب اپنے میلاد کے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ علامہ شاطبی نے بھی لکھا ہے اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اہل بدعت اپنے بدعات کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں، دلیل دور سے کھینچ لانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور پھر یہاں وہی سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن ہیں مولوی عبدالحبیب اتاری، پتہ نہیں مولوی ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی آیت کو جس انداز میں پڑھ کے اپنا جشن میلاد کا مروج طریقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور عوام کو دیدہ دلیری سکھانے کی کوشش کی ہے، وہ انتہائی افسوسناک اور حیران کن ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عالم تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کہتے جی لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا بھائی قرآن سے ثابت ہے، کہاں ہے؟ کہا جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہتے جی قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر آیت ہے اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، پھر وہ آگے احمد رضا کے کنز الایمان سے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ جی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور جو ہے وہ خوشیاں کرو۔ اس طریقے سے انہوں نے آیت پڑھی اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا وہ انہوں نے ایک بہت بڑی دلیل لائی ہے، اور عوام بیچاری جو ان کے پاس عوام ہے، ان کے حصے میں جو عوام آئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کس درجے کی اور کس کیٹیگری کی عوام ہے۔ وہ عوام جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دلائل کہاں سے اٹھانے چاہیے اور دلائل کے جو ہے وہ مستدلات کتنے ہیں، وہ عوام بیچاری ان کی باتوں میں آ کر فوراً سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیتی ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہ آیت کوئی کل پرسوں کی نازل شدہ نہیں ہے، یا کوئی اس ربیع الاول میں نازل ہوئی ہو یا پچھلے 2-4 ربیع الاولوں میں، یا کوئی 100 سال پہلے کی ہو کہ اس کو آج پیش کرنے کی ضرورت ہو اور اس کے حکم کو آج عوام کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آیت ہے۔ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور بیان کیا ہوگا، وہ آیت کا معنی اور مفہوم جو ہے در حقیقت شریعت ہوگا، اور اس آیت پر جو عمل صحابہ اکرام نے کیا ہوگا، جو خیر القرون میں ہوا ہوگا، جو امت مسلمہ کی جمہور علماء نے جو اس پر عمل کیا ہوگا، ظاہر ہے وہی معنی مفہوم ہوگا۔ ایسے چلتے پھرتے کوئی شخص قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اپنے اعمال کو ثابت کرنے لگ جائے تو یوں تو یہ دروازہ تو کھولنا میرے خیال میں شاید اہل بدعت بھی خود اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یا ان کے مستند علماء جن کو یہ خود مانتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے پاس کتاب ہے یہاں جال حق کے اندر خود مفتی بریلوی مسلک کے حکیم الامت مجدد دین و ملت جس کو یہ کہتے ہیں، ان کی جال حق کے اندر صفحہ نمبر 551 پر وہ خود لکھتے ہیں، اب حدیثوں کی چھانٹ کہ کون سی حدیث منسوخ ہے، کون حکم کون حدیث حضور کی خصائص میں سے ہے، کون سب کی اتباع کے لیے، کون فعل شریف اقتداء کے لیے، کون نہیں، کس فرمان کا کیا منشا ہے، کس حدیث سے کیا مسئلہ صراطاً ثابت ہوتا ہے، کون سا مسئلہ اشارتاً، کون سا دلالتاً، کون اقتضاً، یہ سب کچھ امام مجتہدی بتا سکتے ہیں۔ ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے قرآن پر عمل کرانا حدیث کا کام ہے، ایسے ہی حدیث پر عمل کرانا امام مجتہد کا کام ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرانا یہ مجتہد کا کام ہے۔ کسی راہ چلتے حکیم الامت کہہ رہے ہیں بریلی مسلک کے کہ یہ ہمارے جیسے عوام کا بھی کام نہیں ہے، یہ کسی راہ چلتے شخص کا کام نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس سے اپنا عمل ثابت کرنے شروع ہو جائے۔ ایک مجتہد ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، جو علوم رکھتے ہیں وہ علوم ان کے لیے لازمی ہے، وہ ضروری ہے۔ ایسے ثابت کر لے گا تو پھر تو مسئلہ خراب ہے، جیسے خود بریلی اس بات کو مان رہے ہیں۔
اور اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر بالجہر جائز ہے یا نہیں، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 77 کے اوپر بریلوی مسلک کے عالم کیا لکھتے ہیں، ذرا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ بھی اسی سے ملی جلی بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو چونکہ ہم مجتہد نہیں ہیں کہ خود احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط اور استدلال کریں، وہ کہتے ہیں ہم مجتہد نہیں ہیں کہ ہم احادیث مبارکہ سے اپنے مسئلے نکالنے شروع ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر حدیث سے مسئلہ استنباط کرنے کے آپ اہل نہیں ہو، وہ کام مجتہد کا ہے، تو قرآن کی آیتوں کو یوں اگر فیضان مدینہ میں پیش کر کے اور ان سے اپنے استدلالات کیے جائیں گے اور عوام اس پر سبحان اللہ کہے گی، تو پھر بتائیں ایسے لوگوں کا تو پھر خدا حافظ ہے، پھر ایسے لوگ بربادی کی کس گہرے گڑھے میں جا رہے ہیں، وہ تو پھر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ لینا، پھر اس کے اوپر لوگوں سے داد بھی لے لینا، نعرے بھی لگوا لینا اور کہہ دینا جی ہم نے دیکھو قرآن سے ثابت کر دیا۔ قوم لوگ پیٹ رہے ہیں کہ جی ثابت کرو، اور قوم ان کی پیٹ رہی ہے کہ جی ہمیں دلائل دو کہ ہم آگے جا کر لوگوں کو منہ دکھائیں، اور یہ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں اور پڑھ کے سبحان اللہ کی داد بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ قرآن کی آیات سے اس طریقے سے استدلال کرنے کی یہ روش اہل بدعت نے جو شروع کر رکھی ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بالرائے کا جرم کتنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ لو اور اس پہ اپنی رائے سے تفسیر کرو، یا تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی، یا حدیث سے ہوتی، یا ائمہ مجتہدین سے ہوتی، خیر القرون سے ہوتی، کوئی دلیل دیتے آپ فلاں نے اس سے یہ معنی لکھا ہوا ہے، تو کوئی کہتا یوں تفسیر بالرائے اپنے مرضی سے جو جی میں آیا آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس سے ایک معنی مخصوص معنی بھی آپ نے متعین کر دیا، تو میرے خیال میں یہ بھی بہت غلط ہے۔ کوئی قرینہ بھی آپ کے پاس اس چیز کا موجود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس آیت کو آپ پیچھے سے پڑھیں، یہ قرآن کی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن مجید یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، رحمت آئی ہے، شفاء لما فی الصدور، تمہارے جو دلوں کے اندر بیماریاں ان کی شفا ہے، اس کے اندر اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کی آیت ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کن کے لیے، کن کو یہ حکم اس میں تھا، کیا حکم تھا اور کن کو تھا؟ پہلے نمبر پر پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس آیت کے اندر بفضل اللہ وبرحمتہ سے جو مراد متعین کی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا جو ہے اس آیت سے پتہ چلا کہ ان کی ولادت پہ خوشی مناؤ۔ یہ بالکل ایسا استدلال ہے جیسے کوئی شخص کہیں ناچ گا رہا اور آپ اس کو کہیں کہ جی ناچ گانے پہ کوئی دلیل، تو وہ کہے قرآن مجید میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، وہ کہتے جی دیکھو اس سے میرا ناچنا ثابت ہوا۔ یہ بالکل اس طرح دلیل پکڑی انہوں نے۔ کیوں؟ پوچھنے والا ان سے پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اگرچہ میرے پاس مفسرین کی آراء موجود ہے کہ اس آیت میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے۔ تفسیر کشاف والے نے اسی آیت کے ضمن میں جلد 2 صفحہ نمبر 449 کے اوپر لکھا ہے وَأَمَّا مَذْهَبُ الْمُفَسِّرِينَ فَغَيْرُ هَذَا فَإِنَّ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والحسن وقتادہ قالوا فضل اللہ الاسلام ورحمتہ القرآن، کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ روح البیان میں جس کو بریلوی جگہ جگہ پیش کرتے ہیں اور جناب کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ روح البیان جلد 4 میں صفحہ 74 پہ، اس میں بھی قرآن کے نزول کو اس کا جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کا نزول مراد ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 446 پر اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ من اللہ من الہدا و دین الحق فلیفرحوا، اللہ کی طرف سے ہدایت دین حق کو کہا گیا دوسرے نمبر پر۔ چوتھی میرے پاس کتاب ہے مدارک التنزیل، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ اور اسلام کا لفظ موجود ہے وہاں پر، جس پر حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی کا حاشیہ بھی موجود ہے الاخلیل کے نام سے۔ اس میں تفسیر مظہری میں اسی طریقے سے فضل اللہ الایمان ورحمتہ القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 420 پر،
فضل اللہ الایمان ورحمتہ الجنہ، اور بعض نے فرمایا فضل اللہ الاسلام ورحمتہ السنن، یہ موجود ہے الکشاف میں جلد 2 صفحہ نمبر 341 کے اوپر کہا فضلہ الاسلام ورحمتہ ما وعد علیہ، اللہ کے وعدے، یعنی فضل سے مراد وہ اسلام ہے، اور رحمت سے مراد اس آیت میں وہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے اسلام پر عمل کرنے کے اوپر۔ تفسیر نصفی میں جلد 2 صفحہ 26 پہ کتاب اللہ والاسلام، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کتاب اللہ اور اسلام کو قرار دیا ہے۔ صفت و تفاسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 میں قال ابن عباس فضل اللہ القرآن ورحمت الاسلام، کہ فضل سے مراد وہ قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ تفسیر ابی سعود جلد 4 صفحہ نمبر 248 پر لکھا ہے بکتاب اللہ والاسلام، اور دوسری جگہ پہ لکھا کہ بعض نے لکھا الاسلام ورحمتہ ما وعد علیہ، وہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ تفسیر الماوردی میں جلد 2 صفحہ نمبر 439 پہ اس میں ہے کہ فضل اللہ القرآن ورحمتہ الاسلام۔ تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحہ نمبر 102 پر یعنی بالقرآن والایمان، وہاں پر قرآن اور ایمان لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر طبری جلد 6 صفحہ نمبر 247 میں فضل اللہ القرآن وبرحمتہ الاسلام لکھا ہوا ہے۔ تفسیر المنیر جلد 6 صفحہ نمبر 215 پہ فضل اللہ القرآن ورحمتہ الاسلام لکھا ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 8 صفحہ نمبر 316 پر فضل اللہ الایمان ورحمتہ القرآن۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 270 پر قالوا فضل اللہ الاسلام ورحمتہ القرآن، وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 15 حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنائے جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن، اسلام، ہدایت اور جنت اور اللہ کے وعدے، یہ سارے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کا فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دے یا رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دے، اس بات پر اختلاف نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے جیسے تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 330 پر لکھا ہے فضل اللہ سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی طرف سے جو علم انسان کے لیے، اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روح المعانی میں جلد 11-12 صفحہ 187 پر بھی یہی موجود ہے کہ فضل سے مراد علم اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بات سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مفسرین نے چاہے مراد یہاں اسلام لیا ہو، چاہے قرآن لیا ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہو، پوری امت کے مفسرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور تمام مفسرین میں سے کسی نے بھی فضل اور رحمت سے ولادت نبی مراد نہیں لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا ہے بعض مفسرین نے، لیکن ولادت نبی کو مراد نہیں لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ولادت نبی اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ ہم اہل السنہ والجماعہ علماء دیوبند کا عقیدہ الحمدللہ بہت واضح ہے، اور اتنا واضح اور اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہم وہ اس کو مین چوک پہ کھڑے ہو کے بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو ہمیں یہ جو ہے ہم اس سے نہیں کتراتے۔ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت صرف آپ کی ولادت نہیں ہے، آپ کی بعثت بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، آپ کا شق صدر بھی اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت ہے، آپ کی معراج، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا قرآن، آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی آیتیں، آپ کی احادیث، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، تمام کی تمام چیزیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اس پر دو رائے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، خیر القرون، ائمہ مجتہدین کے جتنے اولیاء بزرگان دین ہیں، غوث، قطب، ابدال، اولیاء بزرگان دین جتنے ہیں، حتیٰ کہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، سب کا اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیت پڑھ کر جب کہتے ہیں نا کہ اس سے میلاد ثابت ہوا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بادی النظر میں آپ کی بات سے یہی معنی مفہوم نکلتا ہے کہ آپ صرف ولادت نبی کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، نبی کے باقی تمام فضائل کا آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر نبی کے سارے فضائل کو آپ مانتے ہیں تو سارے فضائل کو آپ کہیں کہ سب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، پھر جس دن نبوت ملی وہ دن بھی آپ مروجہ، اگر اس چیز کا نام میلاد منانے کا نام اس آیت پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے فضل اور رحمت کو خوش ہونا اس کا مراد ہے، تو پھر آپ نبوت والے دن بھی جو ہے آپ بھنگڑے ڈالیں نعوذ باللہ اور جلوس نکالیں،
پھر یہ مروجہ میلاد وہاں بھی کریں، پھر آپ باسط والے دن، نبوت والے دن، معراج والے دن آیت قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 صورتیں. قرآن کو اگر اللہ کا فضل اور رحمت قرار دیا ہے تو قرآن تو تقریباً ہر روز نازل ہوا ہے سوائے چند دن چھوڑ کر. کبھی زمین پہ نازل ہوا ہے، کبھی فضاؤں میں نازل ہوا ہے، کبھی حجرے میں نازل ہوا ہے، کبھی مدینہ میں نازل ہوا ہے، کبھی مکہ پہ نازل ہوا ہے، کبھی سفر میں نازل ہوا ہے، کبھی حضر میں نازل ہوا ہے، کبھی بستر پہ نازل ہوا ہے، کبھی جہاد کے میدان میں قرآن نازل ہوا ہے، کبھی معراج پہ جا رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کا نزول ہر لمحہ، ہر وقت میں کسی نہ کسی دن میں ضرور ہو رہا ہوتا تھا. تو ہر روز پھر یہ چیز آپ کے فتوے سے تو جائز ہونے شروع ہو جائے گی، اور بلکہ امت کو ایک یا تو آپ لوگوں کو کہیں گے نبی کے ان ساری اللہ کے فضل جو نبی پر ہوئے ہیں، یا نبی اللہ کا فضل اور رحمت جن معنوں میں، ان سارے دنوں پر خوشیاں منائیں. ورنہ جیسے آپ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ فضل اللہ کا مان کر، رحمت مان کے جلوس نہیں نکال رہے، مروجہ میلاد نہیں منا رہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ باقی سارے فضائل آپ بھی نہیں مانتے ہو. تو آپ کا فتویٰ تو پھر یہاں جا کے پہنچے گا کہ پھر تو آپ خود بھی سارے فضائل کے منکر ہو جائیں گے. اس تمام انبیاء اللہ کا فضل ہے. کوئی بریلوی آ جائے میدان میں اور آ کر کہے کہ میں باقی نبیوں کو اللہ کا فضل نہیں مانتا ہوں، رحمت نہیں مانتا ہوں، آئے بتائے نا ہمیں. وہ مانتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں بتائے، اور پھر اس پر عمل کر کے بھی بتائے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، سال کے تو صرف 360 دن ہوتے ہیں. تم 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی ولادت کے اندر کہاں کہاں یہ معنی پہنا کر اس پر عمل کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اسلام نے کسی کو اتنی تکلیف دی نہیں ہے، مالا یطاق، جس کی طاقت ہی نہ ہو کہ جناب وہ ایک دن کو آپ نے لازم کر دیا، باقی چیزیں خود بخود لازم ہو رہی ہیں. تو آیت کا مفہوم کو اتنا محدود کر دینا کہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت صرف نبی کی ولادت کو قرار دینا، یہ بہت بڑا قرآن پر ظلم ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہے. اور آپ اس میں کس کٹہرے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. یہ تو ہو گئی اس حوالے سے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اس کا تعین اور اس کے اوپر عمل ہونا، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں. دوسرے نمبر پر آپ نے فَلْيَفْرَحُوا، آپ نے تو کنز الایمان سے، یہ دعوت اسلامی کے مولوی صاحب نے کنز الایمان سے پڑھ دیا کہ جی خوشیاں کرو. لیکن کسی لغت کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیتے، کسی مفسر سے پوچھ لیتے، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوشیاں کرو کا معنی بنتا ہے کہ خوش ہونے کا معنی بنتا ہے. اپنا میلاد ثابت کرنے کے لیے، اپنا مروج رواج ثابت کرنے کے لیے، اپنی رسموں کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پر ظلم کر رہے ہیں. آپ خوش ہو جاؤ کو آپ خوشیاں کرو بنا کر آپ قرآن کو سے اپنا عقیدہ تو ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن قرآن میں کے ترجموں میں اپنا عقیدہ گھسیڑنے کی کوشش تو آپ کر رہے ہیں نا. یہ قرآن پر کتنا بڑا ظلم ہے. کس قدر بے توفیق ہیں فقیہان بریلی کہ خود تو نہیں بدلتے، قرآن کے ترجمے بدل دیتے ہیں. قرآن کے ترجمے آپ بدل رہے ہو، خود بدلو. اس آیت سے یا تو ہمیں ثابت کر کے بتاؤ، یا پھر جو ہے یہ معنی اور مفہوم جو آپ بتا رہے ہو یہ ہمیں قرآن سے نکال کے دکھاؤ. خوشیاں کرو کہاں معنی بن رہا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی تو خوش ہونا ہے. تو خوش ہونا جہاں تک تعلق ہے خوش ہونا، تو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہم دیوبندی نبی کے اوپر ہر وقت خوش ہیں. ہماری خوشی کا یہ عالم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں اتنی خوشی ہے کہ نہ ہم اس خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس خوشی کو کسی ایک دن میں منا سکتے ہیں. آپ نے تو 360 دنوں کو سمیٹ کر ایک دن میں لا کے رکھ دیا کہ اسی دن میں خوشی کر لو. ہم کہتے ہیں ہر روز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی بعثت پر اور آپ کے فضائل پر اگر خوش ہوا جائے تو میرے خیال میں آپ خوشیاں پوری نہیں کر سکتے ہو. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھنا. پھر قرآن مجید کے اندر یہ فضل اور یہ رحمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں کتنے جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور کیا کیا معنی دیے ہوئے ہیں وہ ذرا آپ اس کو بھی تو دیکھیں. قرآن مجید میں فضل کا لفظ فا ضاد لام کا جو مادہ ہے، یہ 200 سے زائد مقامات پر یہ جو ہے موجود ہے، اور وہاں پر اس کا کیا معنی ہے. یہ فضل کا لفظ اور رحمت کا لفظ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے. سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 83 میں شیطان سے محفوظ ہونے کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے. پڑھیں آیت، اپنے ترجمے اٹھا کے پڑھ لیں. سورہ نساء آیت 113 میں شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہنے کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے.
اور فضلاً کبیرہ، اللہ کا بڑا فضل